السلام علیکم۔ سفید ٹی وی میں خوش آمدید۔ رمضان مبارک۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کتنے سائنسی نظریات اور قوانین پر کام کر رہے تھے۔ سورج کے گرد زمین کی گردش۔ صرف 11 سال کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام نے اس نظریے کو رد کر دیا کہ سورج، چاند اور باقی سیارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سورج اپنے نصاب کے مطابق زمین کا چکر لگاتا ہے اور ایک سال میں 12 برجوں سے گزرتا ہے اور ہر برج میں تقریباً 30 دن قیام کرتا ہے تو پھر سورج رات کو نظروں سے اوجھل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو ہر برج میں 30 دن مسلسل نظروں کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ نظریہ یونانی فلاسفر پطلیموس نے پیش کیا تھا کہ سورج 2 راستوں پر حرکت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک راستے پر یہ ستاروں کے برجوں کو کراس کرتا ہوا زمین کے گرد ایک سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور دوسری طرف یہ زمین کے گرد ایک دن اور رات میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم زمین پر سورج کو مشرق سے ابھرتے ہوئے اور مغرب میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پطلیموس ایک یونانی جغرافیائی اور ستاروں پر تحقیق کرنے والا فلاسفر تھا جو دوسری قبل مسیح میں الیگزینڈریا میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے علم کو یونانی لائبریریوں میں بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا تھا۔ اس نے ایک بڑے ریاضی دان ایلوسٹ سے یہ آئیڈیا ادھار لیا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اور پھر اس کو پطلیموسی نظریے کا نام دے دیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح تک اس نظریے کو کسی بھی سائنسدان یا فلسفی نے رد نہیں کیا تھا۔ ارسطو ایک بہت بڑا دانشور اور فلسفی تھا۔ اس کی فزکس کے بارے میں کتابیں انسانی تاریخ کے خزانوں کا ایک قیمتی ترین اثاثہ ہیں، لیکن اس کا یہ نظریہ کہ زمینی سیارے کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور سورج اور تمام ستارے زمین کے گرد ہی گھومتے ہیں، سائنس کی ترقی میں تاخیر کا سبب بنا، اور اس نظریے نے انسانیت کو 1800 سالوں کے لیے لا علمی کے اندھیرے میں رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تبصرہ کیا کہ سورج کی یہ 2 طرح کی حرکات آپس میں مماثلت نہیں رکھتیں، کیونکہ جب سورج اپنی ایک سال کی ستاروی مسافت طے کرتا ہے اور ہر برج میں 30 دن قیام کرتا ہے تو یہ کیسے اپنا نصاب تبدیل کر کے زمین کے گرد 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ زمین اپنے محور کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ایک بڑا عالم پوائنکیر جو 20ویں صدی میں آیا تھا نے اس نظریے کا مذاق بنایا۔ جب اس پائے کا عالم یہ نظریہ سمجھنے سے قاصر تھا تو پہلی اور دوسری صدی قبل مسیح کے لوگ امام علیہ السلام کے نظریے کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ زمین کا اپنے محور کے گرد گھومنا صرف مشاہدے سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے، یا پھر جس کے پاس نظام قدرت کو سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب خلائی دان یعنی ایسٹروناٹس چاند کی سطح پر اترے اور اپنی دوربین کا رخ زمین کی طرف کیا تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین آہستگی سے اپنے محور میں گھوم رہی ہے۔ لیکن افسوسناک طور پر کچھ وجوہات کی بنا پر سائنس کی دنیا میں زمین کا سورج کے گرد گھومنے کے نظریے کا سہرا ایک فلاسفر اور ریاضی دان کو دے دیا گیا جس کا نام کوپرنکس تھا، جو کہ 15ویں صدی قبل مسیح میں آیا تھا، اور زمین کے اپنے ہی محور کے گرد گھومنے کا سہرا گلیلیو کو دے دیا گیا جس نے دوربین ایجاد کی تھی۔ 4 عناصر کا نظریہ۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے ارسطو کے 4 اجزاء کے نظریے کو رد کر دیا اور اس کو ثابت بھی کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ارسطو جیسا شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پوری کائنات میں صرف 4 عناصر پائے جاتے ہیں، کہ جس میں زمین، پانی، ہوا اور آگ شامل ہیں، حالانکہ زمین کوئی عنصر نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر بہت سے عناصر ہیں اور زمین میں موجود ہر دھات ایک الگ عنصر ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہوا، پانی اور آگ بھی ایک عنصر سے مل کر نہیں بنے بلکہ مختلف عناصر کا مجموعہ ہیں، اور یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے یورپی سائنسدانوں کی ہوا کے عناصر کی دریافت سے 1100 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ امام علیہ السلام کے اس ارشاد کو کہ ہوا ایک عنصر نہیں بلکہ کئی عناصر سے مل کر بنی ہے، سائنسی یا تجرباتی طور پر اس وقت ثابت کرنا ناممکن تھا، جبکہ امام علیہ السلام کی اپنی عمر مبارک بھی صرف 12 برس تھی۔ امام نے فرمایا تھا کہ ہوا کئی عناصر کا مجموعہ ہے اور یہ سب انسان کے سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ آخر کار 1000 سال بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ امام کا نظریہ بالکل درست تھا، اور انسان کے سانس لینے کے لیے جتنے بھی عناصر ہوا میں ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ امام علیہ السلام یہ دریافت کرنے والے بھی پہلے شخص تھے کہ جس نے یہ بتایا کہ آکسیجن تذابیت پیدا کرتی ہے۔ وقت نے اجازت نہیں دی کہ وہ اس قسم کے مزید فائدہ مند نظریات پیش کر سکتے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت ذہین اور آکسیجن کے بارے میں سائنسی تحقیق کے حوالے سے ایک بڑے عالم تھے۔ کائنات کا مقام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کائنات کے مقام کے بارے میں ایک اور زبردست نظریہ ہے، اور جب نئے دور کے سائنسدانوں نے اس نظریے کو پڑھا تو اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جدید نظریے سے کلی طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ تاہم یہ ایک منفرد اعزاز کی بات ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ نظریہ 12 صدیاں پہلے پیش کیا تھا، جو کہ ابھی بیان کیا جائے گا۔ یہ پوری کائنات ایک چھوٹے سے ذرے سے وجود میں آئی جس کی 2 اطراف تھیں۔ اس ذرے نے ایٹم تخلیق کیا اور اس طرح مادہ وجود میں آیا، اور پھر یہ مادہ متفرق ہوا۔ مادہ کا متفرق ہونا ایٹمز کی کثافت کی وجہ سے ہوا۔ اس نظریہ میں سب سے اہم نقطہ 2 اطراف یعنی 2 پولز کی تفصیل ہے۔ اس نقطہ کی اہمیت کا احساس اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب یہ نظریہ جدید سائنس کے ذریعے ثابت ہوا، اور اب یہ نظریہ ایٹمی سائنس اور الیکٹرانکس میں ایک غیر متنازع حقیقت ہے۔ ادب، لٹریچر اور فزکس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لٹریچر یعنی ادب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ 12 صدیاں بعد بھی کوئی رد نہیں کر سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ادب ایک ایسا لباس ہے کہ جس پر کوئی لکھنے والا کسی کی بات ایسے انداز سے نقش کرے یا ایسے انداز سے لکھے کہ اور زیادہ پرکشش محسوس ہو۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ ادب کے ساتھ علم نہ ہو، لیکن ادب کے بغیر کوئی علم نہیں ہوتا۔ جب آپ علیہ السلام سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک مبہم مواد سے جذب ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، حرارت۔ آج یہ نظریہ طبیعیات کے قوانین میں سے ایک ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ دوسری صدی ہجری میں وہ ایسا نیا اور منفرد نظریہ بیان کر رہے تھے۔ روشنی کا نظریہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سائنس میں ایک اور بڑی شراکت روشنی کا نظریہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روشنی مختلف اشیاء سے منعکس ہونے کے بعد ہم تک پہنچتی ہے، لیکن صرف روشنی کا ایک خاص حصہ ہی ہم تک پہنچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت دور کی اشیاء واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم ایک ایسا آلہ بنا لیں جس سے ہم ایک خاص جگہ کی تمام روشنی دیکھ سکیں تو ہمیں وہ دور کی چیز 50 گنا زیادہ قریب دکھائی دے گی۔ یہی نظریہ تھا کہ جس نے 1608 میں فلینڈرز کے لیبرشی کو اپنی پہلی دوربین بنانے میں مدد دی۔ گلیلیو نے اس دوربین سے استفادہ کیا اور 1610 میں اپنی دوربین ایجاد کی جو پہلے سے مزید بہتر تھی، لیکن اگر امام علیہ السلام روشنی کا یہ نظریہ نہ بتاتے تو شاید دوربینیں ایجاد ہو کر وجود میں نہ آتیں، یا اگر ہوتی بھی تو کافی صدیوں کے بعد،
جس میں کئی سال ضائع ہوتے، اور اس کے بغیر گلیلیو بصری مشاہدات کے ذریعے کوپرنکس اور کیپلر کے نظریات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا کہ اصل میں زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ جب گلیلیو سے پوچھا گیا کہ اس کی دوربین نے آسمانی اجسام کو اس قدر قریب کیوں کر دیا کہ وہ چاند کے پہاڑوں کو دیکھ سکے، تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کو دہرایا اور فرمایا، یہ دوربین آسمانی اجسام سے آنے والی روشنی کی تمام شعاؤں کو جمع کرتی ہے۔ جب آسمانی اجسام سے آنے والی روشنی کی تمام شعاعیں مرتکز ہو جاتی ہیں تو 3000 فٹ کے فاصلے پر موجود اشیاء ہمیں ایسے دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ وہ صرف 60 فٹ کے فاصلے پر ہوں۔ امام علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی مختلف چیزوں پر پڑتی ہے تاکہ وہ ہمیں دکھائی دے سکیں۔ وہ پہلے شخص تھے جس نے کہا تھا کہ مختلف اشیاء سے روشنی کی کرنیں ہماری آنکھوں میں آتی ہیں اور ہمیں ان کو دیکھنے کے قابل بناتی ہیں، اور ہماری آنکھوں سے روشنی کی شعاعیں نکل کر دوسری چیزوں پر نہیں پڑتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اندھیرے میں بھی انہیں دیکھ سکتے تھے۔ امام نے ایک بار اپنے لیکچر کے دوران کہا تھا کہ روشنی کی ایک طاقتور کرن بھاری چیزوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر جو روشنی دیکھی وہ اسی قسم کی تھی کہ اگر خدا چاہتا تو یہ روشنی پہاڑ کو ہلا بھی سکتی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیان دے کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے لیزرز کے نظریے کی بنیاد رکھی۔ ستاروں کی روشنی کا نظریہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ستاروں کے جو جھرمٹ ہم رات کو دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ اتنے روشن ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارا سورج بہت کم ہے۔ انسان کے محدود علم کی وجہ سے امام کے زمانے اور ان کے بعد کی صدیوں میں بہت سے لوگوں نے اس نظریے کو غیر منطقی، غیر معقول اور ناقابل قبول سمجھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ روشنی کے یہ چھوٹے چھوٹے دھبے جنہیں ستارے کہتے ہیں ہمارے بڑے روشن سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 12 صدیوں بعد ثابت ہوا کہ امام علیہ السلام نے جو کہا وہ بالکل درست تھا۔ یہ دریافت ہوا ہے کہ اس کائنات میں ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے اربوں گنا زیادہ روشن ہیں۔ انہیں کواسرز کہا جاتا ہے، یعنی دور دراز فاصلے کا ایسا آسمانی جسم یا ستارہ جس سے کثیر مقدار میں ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں، اتنی زیادہ کہ ہمارے سورج کی روشنی سے کوادریلین یعنی 10,000 ارب گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ زمین سے تقریباً 9,000 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ 1927 میں اس طرح کا پہلا کوثر دریافت ہوا تھا۔ اسی حوالے سے ایک اور اہم نظریہ یہ تھا کہ ہماری اپنی دنیا کے علاوہ بھی بہت سی دنیایں ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد صرف اللہ عز و جل کے علم میں ہے۔ جس طرح اس کرۂ ارض پر ہمارے پاس زندہ جاندار موجود ہیں، اسی طرح کائنات کے دوسرے کئی سیاروں پر بھی جاندار موجود ہیں جہاں حالات زندگی کے لیے موزوں ہیں۔ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ بننے کے باوجود بھی ہماری دوربینیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کے قابل بنا سکیں کہ کواسرز یا کلسٹرز سے آگے کیا ہے۔ اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ یہ صرف قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں کروڑوں اور اربوں جہان ہوں گے جو اربوں سالوں سے موجود ہیں اور آنے والے اربوں سالوں تک قائم رہیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کرۂ ارض پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ یقینی طور پر جب امام علیہ السلام نے اشارہ دیا تھا تو ان کے ذہن میں مستقبل یعنی ہمارے آج کے اوقات تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں آلودگی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک بھی کارخانہ موجود نہیں تھا اور لکڑیاں جلا کر دھاتیں چھوٹی بھٹیوں میں پگھلائی جاتی تھیں۔ یہ کوئی نظریہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ ایک اندازے کے مطابق اگر فضائی آلودگی موجودہ شرح کے حساب سے 50 سال مزید بڑھتی رہی تو 50% جڑی بوٹیاں مر جائیں گی اور ہوا میں آکسیجن کی مقدار اسی تناسب سے کم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دوسرے 11 مقدس اماموں کی طرح صرف ایک مذہبی رہنما نہ تھے
بلکہ ایک سائنسدان، فلسفی اور مصنف بھی تھے۔ وہ دینیات، فلسفہ، سائنس اور ادب کی تعلیم دیتے تھے۔ چونکہ امام علیہ السلام ایک مذہبی رہنما تھے، وہ مذہب کے ذریعے سچائی کو پہلے سے جانتے تھے اور اسے فلسفے کے ذریعے تلاش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تاہم ان کا یہ یقین بھی پختہ تھا کہ فلسفہ بہت سے مسائل کو حل کرے گا، اس لیے وہ سائنس سے زیادہ فلسفے میں دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ اس سے کائنات کے خالق کو پہچاننے میں مدد ملتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے طبیب نہیں تھے، لیکن انہوں نے طب کے میدان میں تشخیص اور علاج کے طریقے متعارف کروائے تھے۔ مغربی اسکالرز کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ کیسے کوئی اتنی کم عمری میں اس طرح مخصوص تشخیص متعارف کرا سکتا تھا۔ رہا سوال کہ دوسرے مقدس ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح مشہور کیوں نہیں تھے، تو حقیقت یہ ہے کہ منافقت کی حکومتوں نے ہمیشہ ہمارے اماموں کو لوگوں کے ساتھ آزادانہ میل جول سے دور رکھا تھا۔ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک عباسی اور اموی سلطنتیں آپس میں لڑنے میں مصروف تھیں کہ ائمہ کو بنی نوع انسان کو سکھانے کا موقع ملا۔ یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی حکمت اور ذہانت کو باقی بنی نوع انسان کے ساتھ بانٹیں۔ اگر ہم نے اپنے اماموں کے قیمتی خزانے جیسے علم کو عام عوام کی نگاہوں اور سماعتوں سے دور رکھا تو یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری آن لائن شاپ سے مختلف پروڈکٹس بھی آرڈر کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔